پہلا سوال جو میں کروں گا وہ یہ کرنا چاہوں گا کہ کتھک یا رقص ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے اس کو جانتے ہیں، لیکن اگر ناہید صدیقی نے تعارف کروانا ہو کہ کتھک کیا ہے تو وہ کیا تعارف ہوگا؟ پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کی کہ آپ آئے ہیں اور ایک ایسی محفل میں آئے ہیں جہاں پہ ایک بہت زیادہ اسپیشلائزڈ سبجیکٹ کتھک جس کی گفتگو یہاں نہیں ہوتی، اور اس کو عجیب سی بات ہے کہ کلچر کا حصہ بھی نہیں سمجھا جاتا. اتنی اردو کانفرنسز ہوتی ہیں، اتنی ہمارے یہاں کانفرنسز ہوتی ہیں ادب، جس میں کتھک پہ کوئی بات نہیں کرتا. کتھک میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے کتھک ڈانس کروا لو، کتھک کروا لو، لیکن وہ چپ خاموشی سے جو کرنے والے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بات آگے نہیں بڑھ. بات آگے اس وقت بڑھتی ہے جب کہ معاشرے میں اس کے بارے میں یہ پہچان ہو کہ یہ ہمارے ادب کا بہت اونچے درجے کا ایک سبجیکٹ. مجھے کہہ لیں کہ میرے اندر ایک کیڑا تھا بچپن سے جو ہمیشہ کھوجی تھا. کھوج، مجھے ایسا کچھ ہمیشہ کچھ کرنے کو جی چاہتا تھا اور معلوم نہیں تھا، کیونکہ بچے کو تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو ایک روش ہوتی ہے اور ماں باپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو روکتے نہیں. یہ مجھے ضرور کچھ قسمتی نصیب ہوئی اپنے ماں باپ سے کہ مجھے کسی چیز سے روکا نہیں گیا. اور میں یہی کہوں گی کہ ماں باپ کو یہ بہت خیال رکھنا چاہیے. جیسے ایک بہت بڑے ستگرو ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ، ڈینٹسٹ بن جاؤ، کیونکہ پیسے کماؤ گے. کوئی یہ نہیں کہتا بہت ہی اچھا ترخان بن جاؤ، کوئی یہ نہیں کہتا. اور ناچ کو، ناچ کا نام ہی یہاں پہ، اور ناچ تو ہے لفظ، اس کو کس چیز سے جوڑا گیا ہے، اس سے مجھے بہت تکلیف ہے، بے حد تکلیف ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی پہچان نہیں. پرفارمنس میں تو ٹھیک ہے آپ ایک کر کے اور چلے جاتے ہیں، لیکن ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ ادب آداب اگر کتھک میں نہ ہو تو کتھک ہوتا ہی نہیں. کھڑے ہونے کا سلیقہ نہ ہو، بیٹھنے کا طریقہ نہ پتہ ہو تو کیا کتھک ہے؟ وہ تو کتھک نہیں ہے. میرے استاد مہاراج غلام حسین کتھک ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک فن ہوتا ہے برائے زندگی، ایک فن ہوتا ہے برائے فن. کہ بھئی ٹھیک ہے میں یہ چیز سیکھ رہی ہوں یا سیکھ رہا ہوں، بس اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں اس کو میں نے سمونا کیسے ہے، کیسے سمویا جائے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے کتھک لگے. اور یہ یو کی ناٹ ایکٹ اٹ. یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کی آپ ایکٹنگ کریں، ہو ہی نہیں سکتا. جھوٹ پکڑا جاتا ہے، جھوٹ دیر یا جلدی پکڑا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہے اور کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن اس کے جو کھڑے ہونے کا انداز ہے اس سے آپ کو اس کا سچ پتہ لگنا چاہیے. ایک تو یہ پہچان ہے. اب سچ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ کی روح کو کوئی آ کے ایسے چھیڑتا ہے. رقص کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف جسمانی چیز ہے، بالکل بھی نہیں. لیکن obviously ہم اب دیکھیں جسم کو تو دال چاول چاہیے، کھانا چاہیے، روح کو تو نہیں چاہیے. روح کی غذا کہا گیا اس کو. ان سارے آرٹس کو روح کی غذا کیوں کہا گیا؟ وہ کھانا نہیں مانگتا اس طرح کا کھانا، اس کی سول کا فوڈ نہیں ہے. جو روح کی غذا ہے وہ ہے نالج. جہاں نالج ہوگی روح خوش ہوگی. جہاں پہ روح کو نالج نہ ملی، نالج کا مطلب ہے کہ کھوج. ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں، ہم کس لیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنا ایریا کس طرح صاف کرنا چاہیے. دیکھیں اگر آج مجھے اللہ نے اپنے بزرگوں اور استادوں کی وجہ سے ایک جگہ دی، ایک فن بھی جو کہ بالکل ناپید ہے، آپ کو معلوم ہے پاکستان میں، تو اس کا مطلب ہے کہ
مجھے بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے دان کرنا. علم کا دان بہت بڑا دان. یہ علوم میں شمار ہوتا ہے کتھک. اگر آپ ناٹیہ شاستر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک ہی خطہ تھا, تو جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے وہ پاکستان سے انفارچونیٹلی کم ہے. کسی نے مجھے اس دن پوچھا کہ جی یہاں گرو کیوں نہیں ہوتے پاکستان میں. میں نے کہا گرو تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں شاگرد ہوتا ہے. یہاں تو سب گرو, سب کو سب کچھ پتہ. جیک آف آل. آئی ایم سوری, میں کسی کی خدا نہ کرے وہ نہیں کر رہی. مجھے افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کو صرف محض یہ سمجھا جاتا ہے کتھک کو کہ ڈانس ہے بھائی, ڈانس ہے, اس کی تو کوئی زبان ہی نہیں ہوتی. یہ کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ. اینڈ آئی جسٹ ڈونٹ لائک دیٹ. آئی ایم ناٹ این انٹرٹینر. آئی ایم ناٹ این ایگزیبیشنسٹ, بالکل بھی نہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے دیکھنے والے کو, سننے والے کو بھی کچھ تھوڑی بہت تمیز ہونی چاہیے, اس کے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھنا کیا ہے, کیسے دیکھنا ہے, کیسے سننا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے معاشرے میں تعلیم. اب یہاں پہ لاہور میں بھی کہتے ہیں جی, کراچی میں بھی کہتے ہیں جی ہاں نہیں 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 نہیں, پرائیویٹ اسکولس میں ڈانس سکھایا جاتا ہے. آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ میں بھی یہیں سے پڑھی ہوئی ہوں, اور بہت اچھے اسکول میں میں گئی تھی کراچی میں. ہیپی ہوم اسکول تھا, اور واقعی اٹ واز اے ہیپی ہوم بیکاز آف دا پرنسپل. یو سی ون پرسن میکس اے ڈفرنس اینی ویئر. ادارہ دیواروں کا نام نہیں ہے. ادارہ وہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں محنت کی ہو, بالکل سچ نیت سے, سچی نیت سے محنت کی, اور اس کا کوئی مقصد ہو کہ بھئی یہ کہ میں خوش ہو جاؤں, میرا بہت سب مجھے پہچانتے ہیں, میری بہت تعریفیں ہوتی ہیں. اس کے آگے کیا؟ مجھے اس کے آگے سوچنا ہے کہ میں معاشرے میں کیا تبدیلی لا رہی ہوں, اور کس قدر پاکیزہ اور روحانی آرٹ ہے کتھک, کس طرح میں سب کو بتاؤں. لیکن ظاہر ہے اس کی مست شدہ شکلیں جب سامنے آتی ہیں کسی چیز کی بھی, تو ظاہر ہے لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا, اس طرح کا اثر ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وہ بس تالیاں بجاتے ہیں, وہ تالیاں بجا کے گھر چلے جاتے ہیں. اب تالیاں بجانا جو اچھے دنوں میں جو یہ امیر خان صاحب, بڑے غلام علی خان صاحب, یا جو سنجیدہ فنکار تھے جنہوں نے ریاضت کی ہوئی تھی, چلے کیے ہوئے تھے راز میں, ان کو اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتے تھے کہ زور سے داد بھی نہیں دینی, تالی تو ایک دور کی بات ہے, تالی تو ویسٹرن وے آف اپریسیشن ہے. تالی آپ کے اوپر ایک چیز اثر کر رہی ہے اور آپ نے شور مچا دیا. آپ نے شور کر دیا بھائی, خاموش رہیں, اس کو سوک کریں, مت بجائیں تالی. مجھے تو بالکل تالی نہیں بجوانی ہے اپنی پرفارمنس میں, اتنا کچھ مس کر دیتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ عادت ہے کہ ہم بھی پارٹیسپیٹ کریں, پتہ لگے ہم بھی ہیں. نہیں. لیکن یہ ظاہر ہے پرفارمر کے اوپر بہت بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرٹسٹ کون ہے سامنے. وہ پھر تالی بجائیں گے, آپ ظاہر ہے اس نے شور دیا, آپ نے بھی شور دینا ہے. آپ کو خاموش کرانے والا تو کوئی ہو, کوئی روح کو چھیڑنے والا ہو, کیونکہ رقاص جو ہے اس کا جو وجود ہے نا اصل میں وہ اس کا ساز ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سازندہ جو ہے یا جو بھی ہے وہ اپنے ساز کو پہلے ٹیون کرتا ہے یا کرتی ہے, اور پھر وہ بجاتے ہیں. ٹیوننگ کے بغیر کوئی ساز نہیں بج سکتا صحیح. اسی لیے ہم اپنے جسم کو ٹیون کرتے ہیں, روح کو ٹیون کرتے ہیں, الائن کرتے ہیں, اس کی بوتھ سائڈ جیومیٹری کو دیکھتے ہیں, اس کی سارا اندر سے بات اندر کی ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ مطلب حسن کیا ہے. حسن میک اپ سے تو نہیں آتا, حسن تو اندر سے آتا ہے. حسن تو یہاں سے آتا ہے, آپ کے کور سے آتا ہے, آپ کی روح سے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہم اس کو
ایکسٹرنل ہی سمجھتے رہیں گے ہر چیز کو تو ہمیں کب جا کے ہم چھوئیں گے اپنے آپ کو اندر. اب یہ جو آرٹ ہیں سارے یہ آپ کے اندر کو جھنجھوڑتے ہیں, چھوتے ہیں, کیونکہ ہمارا زیادہ تر ریاض خاموشی میں ہوتا ہے. نہ ہم بول سکتے ہیں اس وقت, نہ ہم کسی کو بولنے دیتے, ہو ہی نہیں سکتا. وہاں بیٹھ نہیں سکتے وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ روحانی باتیں ہو رہی ہیں, یہ روح کو تازہ کرنے والی چیزیں ہو رہی ہیں, روح کو جگانے والی چیزیں ہو رہی ہیں. تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے, میں اتنا لمبا نہیں کرتی آپ کے اوپر, ان کو میں سوال کرنے کی ہم آپ کو ہی سننے آئے ہیں, اور بالکل بات پرواں زبان کٹتی ہے, وہ کہیں اور سنا کرے کو. تو ہم تو یہی جو ہے اس حوالے سے, بلکہ ابھی باہر جب ہم بیٹھے تھے تو میم کے ساتھ آ کر میں کچھ وقت میں نے کہا میں میم کے ساتھ بیٹھ جاؤں, میں جتنا وقت ہے اتنے میں سیکھ لیں. وہ فیض صاحب کہتے تھے کہ ہلکا کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یاد, کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے. تو میم تو ہمارے لیے بالکل روشنی کا ایک بڑا منبع ہے, اور بہت کم اور ایک ریئر جو ہے آرٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں.